حاضر خدمت ہیں اور عمومی طور پر جب ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں، نشریات پیش کرتے ہیں، ہماری خواہش، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ لائی جائے. عید کی اوکیزن ہو، کوئی بھی خوشی کا تہوار ہو، یا پھر خدا نہ کرے کوئی نیشنل ڈیزاسٹر ہو، کوئی نیچرل آفت جو ہے، قدرتی آفت جو ہے وہ ملک میں آن پڑے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دکھ میں سکھ میں ہم آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ زندگی میں مومنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ہماری زبان جو ہے وہ بھی لڑکھڑاتی ہے، الفاظ ہمارا ساتھ بھی دے نہیں رہے ہوتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم نے اکٹھا ہو کے، ایک ساتھ ہو کے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اور یہ جو مائکرو فون ہے، اس کے تھرو ایک رشتہ بن جاتا ہے سننے والے کا اور بولنے والے کا، اور رشتہ جتنا بھی گہرا ہو، جتنا مختصر ہو، اگر ٹوٹ جائے تو یقینی طور پر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اسی دکھ کو بانٹنے کے لیے آج یہ اسپیشل پروگرام جو کہ ٹریبیوٹ ہے عمران علی مانی کے لیے، بیکاز جتنے زندہ دل وہ تھے، جتنے خوش اخلاق وہ تھے، جتنی مسکراہٹیں انہوں نے بکھیری ہیں، تو یقینی طور پر وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کو سیلیبریٹ کریں، ہم ان کا ذکر ایسے کریں کہ آپ کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہو، چاہے ہماری آنکھیں نم بھی ہوں، ہمارے یہ الفاظ، ہماری آواز جو ہے وہ لڑکھڑا بھی رہی ہو، لیکن اگر عمران علی مانی بھی ہمیں سنیں یہ ذکر کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، تو یقینی طور پر ان کو بھی تسکین پہنچے. اور اپنی جگہ یہ بات بھی موجود ہے کہ ہر زیر انہیں واپس جانا ہے، خدا کی طرف لوٹنا ہے، خدا کی طرف لوٹ کر اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے. سو یقینی طور پر آج پروگرام میں کھیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ بہت بڑے نام جو کہ آپ سنتے رہتے ہیں، جن کو سنتے رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ ڈفرینٹ پریزنٹرز کو سنتے ہیں یا سنتے رہے ہیں، وہ ہمارے درمیان آج موجود ہوں گے. لیکن سب سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر زیرو نے جو آیا ہے اس نے واپس خدا تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذیشان ناصر ہے اور پروگرام ٹریبیوٹ ٹو عمران علی مانی کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تو اکثر لسنرز کا یہی سوال تھا کہ کب ہے وہ پروگرام جو آپ نے عمران علی مانی کے لیے کرنا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ، اس میں تھوڑا سا ڈیلے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ تمام تر لوگ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں جنہوں نے مانی کو گروم کیا، جنہوں نے ان کا انٹرویو لیا، آڈیشن لیا، پھر ان کو ایک پروسیس سے گزار کے وہ اس پوائنٹ تک عمران علی مانی پہنچے. یقینی طور پر ان کی اپنا محنت اور ٹیلنٹ اپنی جگہ پر، لیکن ایک ٹیلنٹ کو پروسیس کرنے میں جن لوگوں کا ہاتھ موجود ہے، ان کی میموریز ہم جو ہے ان سے ضرور پوچھیں، ان سے ضرور گفتگو کریں. تو آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں وحید شیخ صاحب موجود ہیں، میم صدفرانی صاحبہ موجود ہیں، کاشف انور صاحب ہیں، حسنین رضا ہیں، طارق صابری ہیں، احسن عظیم ملک ہیں، سجاد خان صاحب ہیں، غضنفر ہیں، عدیل شاہد صاحب ہیں. اور یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جو کہ یقینی طور پر آن ایئر تو آپ ہمیں سنتے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، لیکن آف دا ایئر جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہماری میموریز بن جاتی ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عید کا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ جو عمومی طور پر سب اپنی فیملیز کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. تو ہماری فیملی یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم یہاں پر کام کرتے ہیں، ہم ایک فیملی کی مانند ہوتے ہیں، تہوار ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو بارکیف آگے بڑھتے ہوئے جیسے میں نے کہا کہ وحید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دین پھر ڈسکشن کو جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں. وحید صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. مزاج سر کیسے ہیں آپ کے؟ آواز کی دنیا کے دوستو السلام علیکم. دس از وحید شیخ، اور میری آواز میں تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوگا. اسی اسٹوڈیو سے کوئی 20-22 سال کہہ لیجیے بے شمار پروگرامز، جیسے کہ ذیشان آپ نے بھی بات کی ہے، خوشی کے، غمی کے، ڈیزاسٹر کے، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، برتھ ڈے ہے، ہر طرح کے پروگرام ہم نے کیے. اور بہت سارے ڈی جیز جو ہیں وہ آتے بھی رہے، جاتے رہے، پھر آتے رہے. تو آج کا پروگرام جو ہے ریئلی شارٹ آف ورڈس کہ میرا ایک بیٹا کہہ لیجئے، ایک شاگرد کہہ لیجئے، ہماری ٹیم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ ہم میں نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا. سب سے پہلے تو میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. آمین. پھر یہ ہے کہ
بہت عرصے دنوں پہلے کی بات ہے جب مانی ہمارے پاس آئے تھے، کیا سبق بھی کرتی رہی سر جی، میں سارے کو کسی کو بھی میں ڈردا، پتہ نہیں میں تھوڑے کو کیوں ڈرنا ہوں. میں کہتا تھا میں تجھے کیا کہتا ہوں، تو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے. تو مطلب ٹیلنٹ کہ ہاؤ ٹو میک اٹریکٹ ٹھیک ہے. پوئٹری بھی وہ کر لیتا تھا، بھی لکھی ہوئی تھی اس نے، لیکن میں سمجھتا ہوں نہ وہ پوئٹری میں وہ اس کو مہارت وہ والی تھی جو کہ ہونی چاہیے. پروگرام سید علی حسنین ہو گئے یا ناصر خان ہو گئے یا محمد یاسر ہو گئے یا عظیم رفیع ہو گئے، تو اس طرح کا وہ پروگرام وہ انٹرٹینمنٹ پروگرام کرتے تھے. تو اس اسٹوڈیو سے 4 نوجوان جسے کہہ لیجیے، سب سے پہلے کاشف مرحوم، دبئی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جو سینئر لسنرس ہیں وہ جانتے ہیں. کاشف خان وہ اللہ کو، پھر عظیم رفیع بھی گئے، پھر عمران اصفر بہت سینئر ڈی جے تھے وہ بھی چلے گئے، اور پھر اب عمران مانی گئے. تو یہ میرے لیے ایک کہہ لیجیے کہ میں ایک عرصہ یہاں گزارا. صدر صاحبہ کا حکم تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں. میں نے کہا میں کیا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اس کے بارے میں اب بات کرنے کی. بے شمار یہاں پہ اس کے بعد ڈانٹتا بھی بہت تھا، پیار بھی بہت کرتا تھا. اکثر وہ لیٹ آتا، ایک ہی دن غائب بھی ہو جاتا تھا، کئی دن آتا بھی تھا بہت، یعنی کہ ریگولرلی بھی آتا تھا. تو پلس مائنس بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کریں تو ہی واز اے ویری گڈ آر جے. ہم اس وقت آر جے کے لحاظ سے بات کریں اگر، انسان تو وہ تھا ہی اچھا بہت، لیکن یہ ہے کہ آر جے بہت اچھا تھا، اور اس چینل کی لسنرشپ کو بڑھانے میں اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. فن سے ریلیٹڈ اچھا عجیب قسم کے وہ پروگرام کرتا تھا. کڑیاں منڈیاں کا مقابلہ ہو، میں کہتا یار یہ کیا ہے، مطلب اگلے دن میں اسے کہتا تھا یہ کیا، تو سر جی یہی ہے آج کل، وہ اس کو اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا تھا. تو بہرحال بے شمار یادیں ہیں، اور میرے پاس اس کی اور ہمارے سب کے پاس بہت ساری یادیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرمائے. آپ لوگ بات کریں تو پھر اس کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا اور مزید حوصلہ ہوگا، تو پھر میں مزید بات کروں گا. صدف جو ہیں، آپ انہیں مائکروفون ابھی میرا خیال میں صدف کو دینا چاہیے کہ ان کی بنیادی طور پہ جو کہہ لیں کہ الف بے سے ان کی جو براڈ کاسٹنگ کی ٹیچنگ کہہ لیں یا کیپیسٹی بلڈنگ کہہ لیں یا ان کو سکھانے کا کام تھا، وہ صدف صاحبہ کے پاس تھا. جی صدف. جی السلام علیکم. تمام سننے والے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے ابھی سر وحید بتا رہے تھے، اور میرا خیال ہے اس وقت ہم سب کی جو ذہنی کیفیت بھی ہے اور دلوں کی بھی کیفیت ہے، یہ ایک بہت مشکل اور ایک بڑا بھاری ذمہ داری ہے جو اس وقت ہم ادا کر رہے ہیں. ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی سب سے پہلی بات. اور میں اگر سوچوں، آپ نے تو سر میرا خیال ہے کہ کاشف مرحوم کی جیسے بات کی، تو کچھ پروگرامز آپ لوگوں کو شاید کرنے کا اتفاق بھی ہوا، جو یہاں پر شاید سینئر کولیگز بھی موجود ہیں. لیکن میرے اپنی اس پورے پروفیشنل کیریئر میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کا پروگرام کرنا. اور میری آج عمران علی مانی کے بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے بھی یہ ذکر فون پہ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اپنے آپ کو کیسے لے کر اسٹوڈیو کی طرف جاؤں گی. فن نئے سال آ رہا ہے، گہما گہمی آپ لوگوں کو کے ساتھ فون پہ لگی ہوئی ہوں. اس طرح کی تو مصروفیات میں نے بڑی دیکھی اپنے کیریئر کے اندر، لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کبھی کہ مجھے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا کرنے پڑیں گے کہ جس میں واقعی کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو وہ دکھ لفظوں میں ہم کیسے سموئیں گے. میں نے اپنی والدہ کو کھویا، اس مائکرو فون پہ آنا پڑا. تو جیسے سر وحید نے ابھی ذکر کیا، میری جو یاداشت میں کچھ چیزیں محفوظ ہیں، کچھ مطلب کئی سال اب تو ہو گئے. میرا ایسا ہی تھا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فیملی ہے، تو واقعی 101 فیملی ہے. اس میں چاہے ہم روز ایک دوسرے سے ملیں نہ، ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا نہ ہو، ہمارا آفس میں وقت زیادہ گزرتا ہے اپنے گھر والوں کی نسبت. تو ایسا ہی ہوتا تھا جیسے میں اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر رہی ہوں، اس سے ڈانٹیں بھی بڑی پڑتی تھیں،
اس کو میں پیار بھی بہت کرتی تھی. وہ اپنی ضدیں بھی منوا لیتا تھا مجھ سے کہ جی یہ ہے, اور مجھے اکثر RJs کو میرے سے گلا ہوتا تھا, اور وہ ارد گرد کہتے پھرتے تھے کہ میڈم صدف کا چہیتا ہے نا, میڈم صدف کا لاڈلا ہے, اس لیے اس کے اوپر تو کوئی بین نہیں لگنا, اس کو تو کچھ نہیں ہونا, وہ اس کو ہر کام کی آزادی ہے. تو آج بس وہی بات ہے کہ انسان ہمارے درمیان سے ہنستا کھیلتا چلا گیا اور باتیں رہ گئیں, اور اتنی باتیں ہیں لا تعداد کے, مطلب ایک کے بعد ایک. تو یقیناً میں چاہوں گی پہلے یہاں پر جتنے اس کے کولیگس جنہوں نے اس کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا ہے, ہنستے کھیلتے, لڑتے جھگڑتے, مسکراتے ہوئے, وہ سب بھی اپنا تعارف بھی کروائیں, تھوڑی بات اس سے کریں, تو انشاءاللہ ان باتوں کو ہم آگے بڑھائیں گے. میم یقینی طور پر عمران ایسی شخصیت تھے کہ ان سے لاڈ کیا جائے, ان کے لاڈ اٹھائے جائیں, اور جتنے زندہ دل وہ آدمی تھے, یقینی طور پر کسی کا دل کبھی چاہا ہی نہیں کہ ان سے جو ہے وہ سچ لہجے میں سوچ میں نہیں آتا نا, بالکل ابھی تک خیر یقین نہیں آتا. بالکل. اور بالکل سامعین, جیسے میم نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں چھوٹی کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, میم سے رابطہ کرتے ہیں, میم ہمیں گائیڈ کرتی ہیں, میم سے پوچھتے ہیں, تو ایک تعلق جو ہے وہ ہمارا بنا رہتا. ہمارے ساتھ نیکسٹ احسن عظیم ملک موجود ہیں, اور احسن کولیگ تو تھے ہی عمران علی مانی کے, لیکن ایک دوست کا تعلق احسن کا ان کے ساتھ بہت اچھا تھا, کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے لاسٹ عید کا پروگرام ساتھ کیا تھا اور مانی بھی اس میں موجود تھے, تو آپ کی جو ایک کیمسٹری تھی ان کے ساتھ, وہ یقینی طور پر لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ان کی ایک دوستی بھی ہے. ایسا ہی ہے میرا. شاید جتنے بھی ہم ریڈیو کے لوگ ہیں, جو لوگ آج موجود ہیں, میرے خیال میں سب سے زیادہ پرانا تعلق میرا عمران کے ساتھ میرا ہی تھا. 22-23 سال شاید گزر گئے اس بات کو. ہم بچپن میں چھوٹا سا ہوتا تھا, مجھے یاد ہے میں اسکول میں پڑھتا ہوتا تھا, اور ہم ایک وہاں پہ گراؤنڈ تھا, وہاں پہ ہم لوگ کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے. فرسٹ ٹائم میری عمران مانی سے تب ملاقات ہوئی تھی, اور اب تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے. تو اتنا ٹائم ایک ساتھ, بہت ساری خوشیاں, بہت سارے غم, بہت ساری چیزیں. مجھے یاد ہے میں عمران علی مانی کی والدہ کی ڈیتھ کے اوپر جب میں گیا تھا تو وہ بہت ٹوٹ گیا تھا اس ٹائم پہ, تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا, بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا اس کے اوپر. اور محسوس کر سکتا ہوں میں وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں. بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں ہماری. بڑا زندہ دل انسان تھا, بڑا ایک اس نے مطلب لٹرلی آپ کسی بھی اسٹریس میں ہو, کسی بھی پریشانی میں ہو, آپ 10 منٹ 5 منٹ آپ عمران کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو آپ اپنی پریشانی بھول جاتے تھے. یہ فیکٹ تھا, اور یہ بچپن سے اس کے ایک اللہ پاک نے ایک چیز اس کے اندر عطا کی ہوئی تھی اللہ پاک نے اس کو, ٹھیک ہے, کہ وہ ہنسانا جانتا تھا. ابھی جب مجھے نیوز ملی, مجھے پتہ چلا, میں یقین آج آلموسٹ 1 مہینہ یقین ہی نہیں آ رہا, ابھی تک بھی یقین نہیں آ رہا. جب کل میم نے کال کی مجھے کہ آپ نے آنا ہے, تو میں نے میم سے کہا میم میں کوشش کروں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ تھا مائک کے اوپر آ کے اس طرح بات کرنا, بہت زیادہ. تو آئی ہیو نو ورڈس ٹو بی آنیسٹ کہ میں کیا بات کروں. جس ٹائم سلاٹ پہ میں پروگرام کرتا ہوں 2 پریزنٹر سے میرا ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی, ایک عمران علی مانی سے اور دوسرا سجاد بھائی سے. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ڈیورنگ پروگرام مجھے جب یہ خبر ملی تھی کہ ان کو پرابلم ہوا ہے ہارٹ کا تھوڑا, تو اس کے بالکل بعد سجاد صاحب کا پروگرام تھا, اسٹوڈیو آئے, میں نے ان سے ذکر کیا, تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا, انشاءاللہ اس کو بہتر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے, کوئی بلیو بھی نہیں کر سکتا اس چیز کے اوپر. ایون میں نے ریڈیو کے اوپر, ریڈیو جب میں نے جوائن کیا 2014 آئی گیس 14 میں, جس ٹائم پہ 14-15 میں نے جوائن کیا, تو وہ بھی میں عمران کے تعلق سے ریفرنس سے بالکل میں آیا تھا, اور شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی, اس ٹائم میڈم سے ملاقات ہوئی اس ٹائم پہ, اور پھر میں نے جوائن کیا وہ. تو میرا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو وہ جو ایک میرے خیال میں مجھے جو راستہ دکھانے والا پرسن ہے, ٹھیک ہے, رہبر ہے, وہ عمران علی مان دیتا. بہت کچھ سیکھا میں نے اس سے. جی سجاد بھائی. جی السلام علیکم. بات یہ کہ ایک دعا ہے کہ تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی, اور تیرے ہی دکھ ہے کہ میں کیا جو آپ سارے اس بات کو برداشت بھی نہ کر سکیں. ہم جس مائک پہ بیٹھے ہیں, جیسے میں بیٹھا ہوں, شیخ صاحب نے کہا کہ یہ 2nd ٹائم ہے. خان کاشف خان کی جب ڈیتھ ہوئی تو اسی پروگرام میں اسی پروگرام کے لیے آیا, تو شیخ صاحب اور باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو بڑا مشکل ہو گیا تھا. اور اس وقت ہم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ایسا وقت نہ لے کے آئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں تو خیر اتنا پروفیشنل ڈی جے نہیں ہوں, لیکن میرے اساتذہ بہت پروفیشنل ہیں.
शेख साहब हो गए, सैयद सलमान मुअज़्ज़म साहब थे, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, मैम बैठी हुई हैं साथ, अगर उनके पास अल्फाज वो कह रहे हैं कि वी आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि वो दुख समोलूं? ऐसा हो नहीं सकता। वो जो आप बात कर रहे हैं, मैंने वो कहीं पढ़ा था कि जाना तो सब नहीं है ना, ये एक सफ़र है, जो आधा सफ़र जिस्म और रूह का सफ़र है, आधा सफ़र जो है वो जिस्म के साथ करना है, और बाकी का सफ़र जो है वो अकेली रूह ने करना है। जो ये न्यूज़ हैं, और मैंने और आपने हंसते हुए कहा कि ये फेक न्यूज़ हैं, राइट? और आपने कहा, मैंने हल्के से आपको कहा कि मुझे अभी भी याद है वो, मैंने कहा यार मरता नहीं है, तो वो मर के हमें मार गया। वो उसने कहा था कि किसने लिखा था कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर ये हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे, तो वो मर गया यार। मैंने आई नेवर थॉट इन माई लाइफ कि काशिफ खान के बाद सर ये दूसरा प्रोग्राम है, इसके बाद हमने कोई प्रोग्राम ऐसा किया नहीं था। हाँ, न्यूज़ मिली हमें इमरान असफर की, अजीम रफ़ी साहब की, लेकिन ये वो लोग थे जो 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 थोड़ा सा माइक से हट गए, वो उस वक्त हमारे साथ नहीं थे। लेकिन ये सेकंड टाइम है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये वहमो गुमान मेरी भी नहीं है ना।